حضرت شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جذب القلوب کے اندر ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک نیک شخص تھا جس پر 3000 دینار کا قرض ہو گیا۔ اب جو قرض خواہ تھا اس نے قاضی کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ چنانچہ قاضی نے اس کو بلا کر 1 مہینے کی مدت دی کہ تم 1 مہینے میں اس کا قرض ادا کرو گے۔ اب وہ جو نیک اور پارسا شخص تھا، مرد صالح تھا، جس پر 3000 دینار کا قرض تھا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنی اس کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ قرض ادا کر سکے، مفلس ہی تھی، وہ بہت غریب شخص تھا۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ جب وہ گھر واپس پلٹ کر جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرتا ہے، اور پھر اس نے ایک عمل خصوصیت کے ساتھ شروع کر دیا، اور وہ عمل کیا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ اسی طرح 26 دن گزر گئے۔ جب 27 کی رات آئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کے جاگ جاتی ہے۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ کثرت سے درود پڑھا ہے، اسی سونے آقا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور 3000 دینار کا جو قرض ہے مجھ پر وہ تم ادا کر دو۔ چنانچہ وہ شخص جب صبح اٹھتا ہے تو بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس بڑی خوشی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کو پھر ایک خیال آتا ہے کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا اور اس نے مجھ سے کوئی صداقت کی، سچائی کی اگر دلیل مانگ لی تو میں اس کو کیا دلیل پیش کروں گا۔ چنانچہ سوچ کر وہ نہیں جاتا۔ رات پھر جب سوتا ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام، اپنے اس امتی کو فرماتے ہیں کہ تم اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے مجھ سے کوئی صداقت کی دلیل مانگی تو میں کیا پیش کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کی بات کو پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ تم روزانہ صبح کی نماز کے بعد مجھ پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، میری بارگاہ میں درود پاک کا 5000 کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ جب یہ عمل کر لیتے ہو اس کے بعد ہی پھر کسی سے بات کرتے ہو، اور یہ عمل سوا اللہ کے اور کرامن کاتبین کے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ شخص پھر اٹھتا ہے، وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور علی بن عیسیٰ وزیر کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے، اور بطور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات بھی کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صبح اتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ چنانچہ علی بن عیسیٰ وزیر بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مرحبا برسول اللہ حقا، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ 3000 دینار کا قرض ادا کرنے کے لیے اس کو 3000 دینار عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر علی بن عیسیٰ وزیر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 3000 اس کو مزید اخراجات کے لیے دیتا ہے کہ اس سے تم اپنا خرچ وغیرہ کرنا، اور پھر اس کو مزید 3000 دیتا ہے کہ تم اس سے کوئی کاروبار بھی کر لینا، یعنی کہ 9000 دینار اس کو علی بن عیسیٰ وزیر دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ دینے کے بعد تو علی بن عیسیٰ وزیر پھر اس شخص سے کہتا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو تو میرے پاس ضرور آنا، مجھ سے جو بھی حاجت ہو اپنی پیش کرنا۔ چنانچہ وہ شخص 3000 دینار لے کر قاضی کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔
جب قاضی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے 3000 دینار کا قرض جب وہ واپس لوٹاتا ہے، وہ شخص جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا، اتنے کم عرصے میں یہ اتنی بڑی یعنی اتنا بڑا مال و دولت یہ کہاں سے اس کے پاس آ گیا؟ تو اس شخص نے جو نیک پارسا شخص تھا قاضی کی بارگاہ میں اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ جب قاضی نے یہ ایمان افروز واقعہ سنا تو قاضی بڑا یعنی کہ خوش ہوا، اس کا بھی ایمان تازہ ہوا، اور قاضی نے کہا کہ علی بن عیسیٰ سارا ثواب کیوں لے؟ قاضی نے پھر اپنی طرف سے 3000 دینار نکال کے دیے کہ تم میری طرف سے یہ لو ادا کر دو۔ اب جب وہ شخص جو قرض خواہ ہوتا ہے، جس نے قرض لینا ہوتا ہے، جب وہ یہ واقعہ سنتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں پھر اس ثواب سے کیوں محروم رہوں، چنانچہ وہ اپنا سارا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے درود پاک کی کثرت کی برکتیں، یہ ہے درود پاک کا فیضان۔ جب وہ شخص اپنا قرض معاف کرتا ہے تو قاضی کہتا ہے، جب قاضی کیونکہ 3000 دینار دینے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، تو قاضی کہتا ہے چونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ دیے ہیں تم کو، اگرچہ اس نے قرض معاف کر بھی دیا پھر بھی تم رکھ لو۔ تو سبحان اللہ، وہ شخص جس پہ 3000 دینار کا قرض تھا اور دینے کی طاقت بھی نہیں تھی، درود پاک کی کثرت کی برکت سے اس پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نظر عنایت کی، اس کی ایسی مدد فرمائی کہ جو شخص 3000 دینار کا مقروض تھا آج وہ 12000 دینار کا مالک بن کے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، اور دیکھیں اب جب اس شخص پہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، اس کو بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی، غم کی کیفیت تھی کہ میں کیسے قرض ادا کروں گا، اب اس کا دل بڑا پریشان تھا۔ اب اس نے اب خود بتائیے میرے ناظرین کرام کتنا دل سے درود پڑھا ہوگا۔ ہم آج وظائف پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں رزلٹ کیوں نہیں ملتا؟ اس وجہ سے کہ ہم صحیح دل سے نہیں پڑھتے۔ جب ایک کیفیت سے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، تو یقین مانیے میرے رب کی مدد شامل ہوگی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات جو ہیں آسان ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ! میرے آقا کے صدقے ساری نعمتیں بڑھتی ہیں جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک ذوق کے ساتھ اور ایک کیفیت کے ساتھ جب درود پاک پڑھیں گے تو ہم پہ کیسا کرم ہوگا، رحمتیں بھی برسیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور ہمارے بگڑے کام بھی سنوریں گے، ہماری غم پریشانیاں دور ہو جائیں گے، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہ تو پیچیدگیاں حل کر دیتا ہے۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں نا، جتنی بھی مشکلات ہیں، ہم درود پڑھیں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ ارے یہ دنیا کی مشکلات تو دور کی بات ہے، قیامت کی جو بڑی گھبراہٹ، بڑی مشکلات ہوں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ تو قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کی پریشانیاں، قیامت کی جو دشوار گزار گھاٹیاں ہیں ان سے بھی نجات دلائے گا، تو پھر دنیا کی پریشانیاں کیا چیز ہیں، دنیا کے مسائل اس درود کے آگے کیا چیز ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ واللہ وہ سن لیں گے
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ ہم دل سے پڑھنے والے تو بنیں، ہم دل سے پڑھیں تو صحیح، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن تو جائیں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملیں گی، ہم محروم نہیں رہیں گے۔ جب دل سے پڑھیں گے تو پھر محرومی کیسے رہے گی؟ یقیناً درود پاک جو ہے ہمارے دونوں جہاں سنوار دے گا، یہ جہاں بھی سنور جائیں گے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے ناظرین کرام، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر کثرت سے درود پڑھیں، کم از کم 1000 بار پڑھ لیں، 500 بار پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 313 کا عدد کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدر کے میدان کی نسبت سے جب بدر کے اندر صحابہ اترے تھے تو ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور انہوں نے اتنا بڑا مارکا لڑا اور اللہ نے ان کو فتح دی، تو اس نسبت سے علماء 313 کے عدد کو بھی کثرت میں شمار کرتے ہیں۔ 313 بار پڑھیں، ورنہ جتنی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر چلتے پھرتے کوئی سا بھی آپ کو درود پاک یاد ہے آپ پڑھتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دل سے اپنے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔